آج ہم ایک ایسے شہر کی کہانی جاننے والے ہیں جو واقعی ناقابل یقین ہے۔ ایک ایسی جگہ جو صحرا کی گہرائیوں سے نکل کر اربوں لوگوں کا روحانی مرکز بن گئی۔ یہ مکہ کی کہانی ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی قدیم عبادت گاہ دنیا کی تاریخ کے سب سے با اثر شہروں میں سے ایک بن گئی۔ آئیے اس کی تبدیلی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جو آج دنیا کی تقریباً چوتھائی آبادی کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے۔ سوچیں تو دنیا کا کوئی اور شہر ایسا نہیں ہے جو ہر روز ہر لمحہ اتنے لوگوں کی سوچ اور عبادت کا مرکز ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے تاریخ کے اوراق میں جانا ہوگا۔ مکہ کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اصل میں اس کی بنیاد تک جانا پڑتا ہے، اور وہ بنیاد پتھر اور کارے سے بنی ایک سادہ سی مکعب نما عمارت ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ تو اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہے کہ اس عمارت کا مقصد بالکل انقلابی تھا۔ یہ صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے وقف تھی، یعنی توحید کا نظریہ۔ یہ اس کا بنیادی مقدس مقصد تھا جو صدیوں پہلے قائم کیا گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ صدیاں گزری اور مکہ کی پہچان بھی بدلنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا جہاں دولت اور طاقت جمع ہو رہی تھی۔ لیکن اس بڑھتی ہوئی خوشحالی کے ساتھ ہی اس کا اصل روحانی مقصد کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ذرا تصور کریں، مصالحوں، ریشم اور طرح طرح کے سامان سے لدے قافلے شہر میں آ جا رہے ہیں۔ مکہ اس وقت ثقافت اور تجارت کا ایک دھڑکتا ہوا مرکز تھا جس کا اثر پورے عرب میں تھا۔ لیکن روحانی طور پر یہ اپنی توحیدی بنیادوں سے بہت دور جا چکا تھا، اور جو کعبہ ایک خدا کی عبادت کے لیے بنا تھا، اب اس میں جانتے ہیں کتنے بت تھے؟ پورے 360۔ ہر قبیلے اور ہر عقیدے کی نمائندگی کرنے والے الگ الگ بت۔ یہ شہر کی روحانی تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت تھا، یعنی توحید کا مرکز اب شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ اور پھر تاریخ کے اسی اہم موڑ پر ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو ایک ایسا پیغام دیتی ہے جو مکہ کو اس کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن انقلابی دعوت تھی، واپس توحید کی طرف آ جاؤ، یعنی ایک خدا کی عبادت کی طرف۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے یہ اہم واقعات اس پوری تبدیلی کی کہانی سناتے ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے 571 عیسوی میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، پھر 610 عیسوی میں نبوت کا اعلان، اور پھر آتا ہے ایک فیصلہ کن موڑ 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف ہجرت، جو آخرکار 630 عیسوی میں فتح مکہ پر ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ پیغام صرف روحانی نہیں تھا، یہ تو وہاں کے پورے معاشی اور سیاسی نظام کے لیے ایک چیلنج تھا۔ مکہ کی طاقت اور دولت کا انحصار انہی زیارت گاہوں اور قبائلی بتوں پر تھا جو توحید کے پیغام سے خطرے میں پڑ گئے۔ اسی لیے شہر کے سرداروں نے اس کی شدید مخالفت کی، جس نے ایک تاریخی تصادم کی بنیاد رکھ دی۔ اب ہم کہانی کے دو سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن لمحات کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے نہ صرف مکہ کی تقدیر بدلی بلکہ تاریخ کا دھارا بھی موڑ دیا۔ مکہ میں ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو ہجرت ضروری ہو گئی، لیکن یہ صرف آپ کہہ لیں کہ جان بچا کر بھاگنا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک نئے مسلم معاشرے کی بنیاد رکھنے جیسا تھا۔ مدینہ میں انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ ملی جہاں وہ اپنی جماعت کو منظم اور مضبوط کر سکتے تھے۔ 8 سال بعد جو ہوا وہ اس دور کے حساب سے تقریباً ناقابل یقین تھا۔ مسلمان ایک بڑی طاقت کے ساتھ مکہ واپس آئے، لیکن شہر تلوار سے نہیں بلکہ امن سے فتح ہوا، بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے۔ یہ تاریخ کی سب سے غیر معمولی فتوحات میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ تو اس پرامن فتح کا مقصد فوراً واضح ہو گیا۔ سب سے پہلا کام شہر کو محفوظ بنایا گیا، پھر فوراً بعد کعبہ کے اندر سے وہ 360 بت ہٹا دیے گئے، اور صدیوں کے شرک کے بعد اسے واپس صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یعنی یہ ایک دائرہ تھا جو اب مکمل ہو چکا تھا۔ کعبہ کی یہی بحالی، اسی نے مکہ کے جدید کردار کی بنیاد رکھی۔ اس تاریخی تبدیلی نے اسے ایک علاقائی تجارتی مرکز سے ایک عالمی روحانی مرکز میں بدل دیا، جس کا اثر آج پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔